اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں بس یہی ہیں، باقی اب ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس آپ غمگین نہ ہوں ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تیار کیجیے کشتی ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، ہمارے سامنے کشتی بنائیے اور ہمارے حکم سے بنائیے، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ نے کشتی کیسے بنانی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور میرے ساتھ بات نہ کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کی معافی کے بارے میں مجھے نہ کہنا۔ ظالم سے مراد مشرک، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتے تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ، جب بھی گزرتا تھا ان پر کوئی گھیرو، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس سے جب مشرکین کا کوئی گروہ گزرتا، من قومہ، ان کی قوم کا، سخروا منہ، تو مذاق کرتے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ جب بھی حضرت نوح کو دیکھتے کشتی بنا رہے ہیں، پاس سے گزرتے مذاق کرتے۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، ان تسخروا، اگر تم مذاق کرتے ہو، منا، ہمارے ساتھ، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، بس بے شک ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، کما تسخرون، جس طرح تم ہنسی اڑاتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب، پس عن قریب تم جان لو گے، مَن یأتیہ عذاب، کس کے پاس آتا ہے عذاب، یخزیہ، جو رسوا کرنے والا ہے، وَیحِلُّ عَلَیہ عذاب مقیم، اور کس پر لازم ہوتا ہے دائمی عذاب، مقیم دائمی، یہ نہیں کہ تھوڑا سا آئے گا چھوڑ دے گا، نہیں، دائمی عذاب۔ دنیا میں تو عذاب آیا، غرق ہوئے ہی ہوئے، پھر جہنم کا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، قلنا، کہا ہم نے، احمل فیہا، سوار کریں اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے، یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا آپ کشتی میں سوار کر دیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ کہ جن پر پہلے بات طے ہو چکی ہے، جن پر پہلے بات طے ہو چکی ہے، جو کافر ہیں ان کو نہیں بٹھانا، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے ان کو بھی بٹھا دیجئے، جتنے بھی ایمان والے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے ان پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 40، 5 آیات پڑھی ہیں۔
جی سمجھ نہیں آئی. دیکھیے پہلے ربط لکھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا تو ابھی بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور سبق کا عنوان یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کر لیا اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. قوم نوح پہ آپ شارٹ کٹ لکھ لیجئے. قوم نوح پہ عذاب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جو طریقہ بتا دیا وہ کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اہل ایمان کو بچایا جا سکے. اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان پر عذاب آ جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور توحید سناتے رہے، سمجھاتے رہے. دن رات قوم کو دعوت دی لیکن قوم نہ مانی. کوئی موقع حضرت نوح علیہ السلام نے جانے نہیں دیا کہ جس میں قوم کو توحید کی طرف بلایا نہ ہو، دعوت نہ دی ہو. جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو قوم والے کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جس چیز سے ہم ڈرا رہا ہے لے آ، وہ عذاب لے آ. اب آگے اس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے لیے لوگ جلدی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. ہاں جو بس پہلے ایمان لے آئے بس، باقی مزید یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بس جو لوگ پہلے ایمان لے آئے بس، اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. چند لوگ بس ایمان لائے تھے، 80 یا 82 افراد. دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی، کتنا ان کو سمجھایا، لیکن بدقسمتی ان پر غالب تھی. جب بدقسمتی غالب ہو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟
تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے، لوگ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے، سخت تکلیف پہنچ جاتے۔ آپ کسی مجلس میں واز کرتے، اتنے میں ایک شخص اٹھ کر آپ کا گلا دبا دیتا، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ عجیب عجیب واقعات تفاسیر میں لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک بات امام بغوی نے لکھی ہے کہ بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا تشدد کا نشانہ بناتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ کی جان پرواز کر گئی ہے۔ اور بعض اوقات اتنا تشدد کرتے کہ ادموا کر دیتے آپ کو، لیکن نوح علیہ السلام دوسرے دن پھر آ کر اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دیتے۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ لاٹھی کے سہارے چلنے والے ایک بوڑھا بابا اپنے جوان بیٹے سے کہنے لگا کہ یہ جو نوح ہے دیوانہ، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو بیٹے نے وہی لاٹھی اپنے اس باپ سے لی اور وہ لاٹھی لے کر نوح علیہ السلام کو زور زور سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ نوح لہو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بڑی بڑی تکلیفیں نوح علیہ السلام نے اٹھائی، بڑی بڑی تکلیفیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے رہے، فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہوں، اب عدل کا وقت آ چکا ہے، اب ان سے انتقام لیا جائے گا، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ادھر نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی، انی مغلوب فانتصر، یہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ دعا بھی نوح علیہ السلام نے کی، یا اللہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی اور وحی کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ اب ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی تباہی کی دعا کی، تبھی کی جب حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، جب ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہونا تو زمین پر ان کے رہنے کی کیا ضرورت، ان کا ملیا میٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے اور ہمارے حکم سے بنائیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کشتی کافی بڑی تھی، تمام مومنین مرد و زن اور دیگر جاندار اس میں سوار ہوئے۔ تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ گوکھر کی لکڑی سے آپ کشتی بنائیں، اور ہمارے ہاں تفاسیر میں ساگوان کی لکڑی کا ذکر آتا ہے، بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے یہ، شاید وہ ایک ہی درخت کے دو نام ہوں، تورات میں اس نام سے ذکر کیا، کیونکہ جب زبان مختلف ہوتی ہے تو نام بھی بدل جاتے ہیں۔ 525 فٹ لمبی کشتی تھی اور 88 فٹ چوڑی اور 52.5 فٹ اونچی تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، 525 لمبائی، 87 یا 88 فٹ چوڑائی اور اونچائی اس کی تھی 52.5 فٹ۔ 3 منزلیں بنائی گئی تھیں، ایک منزل پر جانور، دوسری میں سامان اور تیسری پر انسان۔ ہمارے یہاں پاکستان کا جو بحری جہاز تھا
سفینہ حجاج، یہ جہاز جرمنی کا بنایا ہوا تھا، جرمن فوج اس کو اپنے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی تھی، پھر یہ پاکستان کے پاس آ گیا تو حاجیوں کے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا، کراچی سے جدہ چلتا تھا۔ اس جہاز میں 11 منزلیں تھیں، بڑے حاجیوں کو لے کر یہ جاتا تھا، اور کشتی نوح 3 منزلوں پر مشتمل تھی، اور اس کشتی میں کھڑکیاں بھی اور روشندان بھی بنائے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی جی میں نے بتایا کہ 3 منزلیں تھیں، تقسیم کیا کی گئی تھی؟ سب سے نیچے والی منزل میں جانور، اوپر سامان، تیسری منزل پر انسان۔ سامان جو ظاہر اتنا عرصہ کشتی میں رہنا ہے تو کھانا پینا بھی ہے، ضروریات زندگی کا سامان اس میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ جو کشتی بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی بتانے سے، سمجھانے سے، اس لیے فرمایا کہ ہمارے سامنے بنائیے اور ہمارے حکم سے بنائیے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہونے والی ہیں ان کی ابتدا وحی الہی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، نقل و حمل کی جتنی بھی سواریاں استعمال میں آتی ہیں ان سب کی بنیاد پہیے پر ہے۔ پہیہ ہوگا تو اوپر گاڑی چلے گی۔ جس نے سب سے پہلے پہیہ بنایا، ٹائر بنایا، یہ بھی کمال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مزے کی بات کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی ٹائم کتنا لگا، کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ تو تفسیری روایات میں آتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تفسیری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کشتی کو بنانے پر پہلا قول یہ کہ 100 سال لگے، 100 سال میں تیار ہوئی۔ دوسرا قول یہ 30 سال کا عرصہ لگا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 2 سال میں مکمل ہوئی۔ مشہور یہی ہے کہ 2 سال میں یہ کشتی مکمل ہوئی۔ تو بہرحال کشتی تیار ہو گئی۔ 2 واقعات پیش آئے، اور اس کشتی کو، ان واقعات کا تذکرہ کروں گا بعد میں، اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باعث عبرت بنایا، اور ہمیشہ اس کو یاد بھی رکھا جائے گا۔ چونکہ انسان کا جو جسم ہے یہ مادیت سے ہی پر ہے، بھرا ہوا ہے، اور مادیت کے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ جب مادی جسم ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی روح کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایمان اور اعمال کی کشتی کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی بنا لیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی پہ سوار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے۔ اگر ایمان اور اعمال کی کشتی نہ ہوئی تو آج کل جو مادیت کا سیلاب چل رہا ہے، جو طوفان چل رہا ہے، اس میں پھنس جائیں گے، یاد رکھیں۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی بنا لے۔ تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے آپ کشتی بنائیے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں مجھے خطاب نہ کرنا۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، کہ کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے، آپ ان کے لیے مجھ سے کوئی دعا نہ کرنا، کوئی سفارش نہ کرنا کہ اللہ ان کو بچا دے۔
قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ عذاب کسی طرح ٹل جائے، مگر اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑیے، عذاب نہیں ٹلے گا، آئے گا ان لوگوں پر عذاب. انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر عذاب آ کر رہے گا، اور ایسا عذاب ہوگا عذاب غیر مردود، یہ واپس نہیں ہوگا. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ ہود میں ہی. تو فرمایا انہم مغرقون، اب یہ لوگ غرق کیے جائیں گے، ڈوبنے والے ہوں گے. تو لہذا نوح آپ مجھ سے سفارش نہ کرنا کہ ان کو بچا لیں. چلیں کشتی کا کام شروع ہو گیا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، شروع کر دی بنانی. جب کشتی بنانے لگے تو اس دوران جب کوئی کافروں کی ٹولی وہاں سے گزرتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے. کہتے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا ابھی تک 950 سال، کہتا رہا میں نبیوں، اب مستری بن گئے، بڑائی بن گئے، کشتی بنا رہے. اور جس طرح قوم نوح کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا، ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ہر زمانے میں دینداروں کے ساتھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. پانچے اونچے نظر آ گئے تب مذاق اڑانا شروع کر دیا، داڑھی نظر آ گئی مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ مغرب زدہ لوگ ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہیں. یہ کبھی سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، شادی سنت کے مطابق ہو گئی، مذاق شروع کر دیا، ختم پڑھوایا شادی کی ہے بھائی. ہر معاملے میں جو خرافات سے بچتے مذاق اڑاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، مگر قوم ان کی ہنسی اڑاتی، مذاق اڑاتی. جب منکرین کی طرف سے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، ہنسی اڑانا بڑھ گیا، قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح ہنسیں گے جس طرح آج تم ہماری ہنسی اڑا رہے ہو. پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کفر اور شرک کا انجام کیا ہوتا ہے. مشرکین مکہ کے متعلق بھی مذکور ہے، جب سرداران قوم کسی غریب ایماندار کے پاس گزرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نا، آنکھوں کے نیچے نیچے سے آنکھیں مارتے، آنکھوں سے اشارے کرتے اور ہنستے ہوئے نکل جاتے. یہ دیکھو یہ جنت کا وارث آ رہا ہے، یہ دیکھو پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور یہ کہتے جنت میں اتنا بڑا محل اس کو مل جائے گا. یہ دیکھو کپڑے اس کے پاس نہیں ہے، رہنے کا مکان نہیں ہے، ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم جنتی لوگ ہیں. ایسے کیوں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک دن آئے گا جب ایمان والے کافروں کی ہنسی اڑائیں گے. فرمایا اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قریب تم جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب پڑتا ہے یہ تمہیں خود نظر آ جائے گا، خود دیکھ لوگے. لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی. انتقام کا وقت آ گیا، کشتی تیار ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ظلم و ستم بڑھتے گئے. ان کو آگاہ کر دیا باز آ جاؤ نہیں تو عذاب آنے والا ہے، اب تم بچ نہیں سکو گے. تو مذاق بھی اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ بھائی یہ دیکھو پانی یہاں پہ کبھی آیا نہیں، خشک علاقہ ہے، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، یہ کشتی کدھر چلائے گا. خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہا ہے، کیا یہ دیوانہ نہیں ہے؟ خشک زمین اور یہ کشتی بنا رہے، کیا اس کی ہوش و آواز ٹھیک ہے؟ ایسے مذاق اڑاتے. فرمایا کر لو ہماری باری بھی آنے والی ہے.
فسوف تعلمون، ان قریب پھر تم جان لو گے عذاب کس پر آتا ہے، کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. اور یہ دائمی عذاب ایسا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی آ رہا ہے، پھر برزخ میں قبر میں پھر عذاب ہے، میدان محشر میں پل صراط سے گزرتے ہوئے پھر دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارا تندور نے، ابلا تندور. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، مشہور مفسر قرآن ہے. یہ کہتے ہیں کہ تندور سے مراد وجہ الارض، زمین کی سطح مراد ہے. تنور کیا بلا ہے، زمین کی سطح مراد ہے. نوح علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ عذاب کی نشانی کیا ہوگی کہ مجھے پتہ چلے کہ عذاب آ رہا ہے اور میں ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا دوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تندور سے پانی ابلنے لگے گا، جب پانی ابلے تو آپ کیا کرنا، اہل ایمان کو کشتی میں بٹھانا شروع کر دینا، اور یہ پانی تنور سے نکلے گا اور بڑھتے 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 پوری دنیا کو، پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو غرق کر دے گا. تنور کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں تنور اس بھٹی کو کہا جاتا ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں. دیکھا کبھی کسی نے؟ تو بعض مفسرین اس سے عام تنور مراد لیتے ہیں کہ عام جو روٹی پکانے والا تنور ہے وہی مراد ہے. جس تنور میں روٹی پکائی جاتی ہے یہی تنور مراد ہے کہ آپ کے تنور سے جب پانی ابلنے لگے گا تو آپ کشتی میں بٹھا دینا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھیں، اور یہ وہ تنور تھا کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا بھی اس میں روٹیاں پکایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس تنور کو عذاب کی علامت قرار دیا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے گا تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ گیا ہے. جوش مارنے سے مراد کیا ہے؟ طلوع فجر کا وقت ہے، اس وقت یہ شروع ہوا. عام طور پر اسی وقت اکثر قوموں پر عذاب نازل ہوا. جب قوم لوط پر عذاب آیا تو صبح کا وقت تھا، اور آگے آ رہی ہے تفصیل اسی صورت میں، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کا وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قوم عاد قوم سمود پر بھی صبح کے وقت عذاب آیا. تو عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ تنور سے مراد سطح ارض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سطح ارض سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آ گیا. تو بہرحال تنور سے مراد خاص تنور ہے یا کوئی خاص چشمہ ہے یا سطح ارض ہے، کچھ بھی ہے مراد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے کے لیے جو پہلی نشانی بتائی وہ یہ کہ تنور سے پانی ابلنے لگے گا. تو بہرحال یہ نشانی بتا دی. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے فوراً کشتی میں سوار ہو جانا. جب عذاب کی علامات ظاہر ہو گئی فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. آپ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا آپ سوار کر لیجیے. بائبل کی روایت میں آتا ہے اس کے مطابق اس سے روئے زمین کے تمام جانور مراد ہیں کہ زمین پر جو جانور ہیں ان سارے جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی آپ بٹھا دیں تاکہ بعد میں ان کی نسل آگے چلے. ہاتھی ہے، شیر ہے، بیل گائے ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یہ باقی زمین کے اوپر جتنے چلنے والے جانور ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی قسم کے جانور ہیں ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھا دیا، ایسی بات نہیں. اصل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو جانور وغیرہ
اپنے ساتھ سوار کیے وہ والے جانور تھے جو عام طور پر گھروں میں پالے جاتے ہیں اور عمل تناسل سے وہ پیدا ہوتے ہیں. اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، بلی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بعض پرندے بھی شامل ہیں. کیڑے مکوڑے شامل نہیں تھے کیونکہ کیڑے مکوڑوں کی پیدائش عام طور پر سلسلہ تولید سے نہیں ہوتی. بعض چیزیں تو آپ دیکھیں، یہ مچھر کوئی چیز خراب ہو کر اسی سے پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے کیڑے عام کوئی چیز رکھی اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بچھو گندگی اور گوبر سے پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا ان انسانوں اور جانوروں کو کشتی پہ سوار کیا گیا، باقی لوگ طوفان میں غرق ہو گئے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انسان تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے چلے غرق ہو گیا ہے نا. یہ بات، انسان جو غرق ہوئے اللہ کی نافرمانی کی غرق ہو گئے، لیکن باقی جانور، چرندے پرندے، یہ کس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئے؟ چلے جو جانور کشتی میں رکھے بھی ہوں گے، ایک جوڑا رکھ دیا، ایک گائے اور ایک بیل، ایک بکرا اور ایک بکری، ایک اونٹ ایک اونٹنی، باقی تو سب طوفان میں غرق ہو گئے. تو ایک ایک جوڑا رکھا تو باقی جو غرق ہوئے ان کو کیوں غرق کیا؟ انہوں نے کہا کیا گناہ کیا تھا؟ جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا. جواب، جانوروں کی ہلاکت سزا کے طور پر نہیں تھی، تبھی ہلاکت تھی ان کی. جس مقصد کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کی تکمیل کے بعد جانوروں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو جانوروں کی تبھی موت تھی. ویسے آپ دیکھیں دنیا میں ہر روز گائے بیل بھیڑ بکریاں مرغیاں کتنی مرتی کٹتی ذبح ہوتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں. بیماریاں آتی ہیں، فارم کے فارم، بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مر جاتی ہیں مرغیاں وغیرہ. تو ان کا قصور تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کی مدت ٹائم پورا ہو گیا، بس مر گئے. آج بھی دنیا میں جتنے جانور ایک دن میں اپنی طبی موت کو پہنچتے ہیں، اتنے جانور طوفان نوح میں بھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے میرے خیال میں. کیا خیال ہے؟ تو انسانوں کی ہلاکت تو بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن جانوروں کو جو ہلاک کیا ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. اور دوسری بات، جس مقصد کے لیے پیدا کیے انسانوں کو ختم کر دیا، مار دیے گئے، تو اب ان جانوروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی. پھر اس کے بعد جب انسان آباد ہوئے، جانور پھر بڑھا دیے، پھیلا دیے. تو فرمایا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں آپ سوار کر لیجئے. 3 منزلیں تھیں، ابھی میں نے عرض کیا. تو نچلے حصے میں جانور تھے، درمیان میں سامان وغیرہ اور اوپر انسان. اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ درمیانی حصے میں انسان اور سامان اور اوپر والے حصے میں پرندے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ انسان اوپر آخری منزل میں تھے. فرمایا جانوروں کو سوار کر لو، انسانوں کو جو ایمان والے ایمان لائے ان کو سوار کر لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن کے متعلق بات طے ہو چکی ہے. تو کس کے متعلق بات طے ہو چکی تھی گھر والوں میں سے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کنعان، ان کو سوار نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کافر تھے. پیغمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اس نے ایمان نہیں لایا، اپنے باپ کی قدر بھی نہ کی اس نے. اچھا، بعض مفسرین نے ایک بات کی بھی لکھی ہے کہ جو کنعان تھا یہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، یہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا. لیکن اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نوح کا حقیقی بیٹا تھا. بیوی چونکہ کافرہ تھی، اس کے بطن سے پیدا ہوا تو دودھ کا اثر تو ہوتا ہے. جو تحریم میں ہے کفروا امرأۃ نوح، تو یہ تذکرہ کیا کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں، اللہ نے ان کو جہنم رسید کر دیا. تو بیٹا بھی نافرمان تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کریں سوائے بیوی اور بیٹے کے، جن کے متعلق فیصلہ پہلے ہو چکے، آپ کو بتا دیا کافروں کو سوار نہیں کرنا. ومن آمن،
اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کر دیں. 80 تھے، 82 تھے، 92 تھے، جتنے بھی تھے. وما آمن معه الا قلیل. ارے نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے جو ایمان لائے، حام، سام، یافس، اور ان کی بیویاں بھی تھیں. اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بھی تھی جو ایمان لا چکی تھی. اللہ اکبر. باقی آگے تذکرہ کا اس کا انشاءاللہ آگے آئے گا. ابھی چھٹی کر لیجیے.